السلام علیکم بچوں آج ہم تذکیر و تانیث غیر حقیقی لحاظ سے جانیں گے۔ غیر حقیقی کا مطلب یہ ہے کہ صرف زندہ چیزیں ہی نر و مادہ نہیں ہوتی ہیں، بلکہ بے جان اجسام میں بھی نر و مادہ پائے جاتے ہیں، اور نر و مادہ ہونے کی وجہ سے ان کے جملے جو ہیں، ان کے جملوں میں ان کا استعمال بالحاظ نر یا بالحاظ مادہ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج ہم سیکھیں گے کہ وہ کون سے اجسام ہیں جو نر کہلاتے ہیں، اور کون سے اجسام ہیں جو ہم مؤنث زمرے میں شامل کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم تذکیر و تانیث غیر حقیقی کی تعریف پر غور کریں تو اردو زبان میں تذکیر و تانیث کا معاملہ بہت الجھا ہوا ہے۔ بے جان اسما کی تذکیر و تانیث قیاسی یا فرضی ہوتی ہے، کیونکہ ان میں نر اور مادہ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن اس میں ہر اسم اپنی جگہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ یہاں غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی پہچان کے چند اصول بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ اگر ہم جملے پر غور کریں تو جملے کی مدد سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز یا تو نر ہے یا پھر مادہ ہے۔ جیسے ہم نے اب ہوا کا اندازہ لگانا ہے کہ ہوا نر ہے یا مادہ ہے، تو ہم کہیں گے، ہم جملے پر غور کریں گے، ہوا چل رہی ہے، ہوا گرم ہے، ہوا رکی ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ جملے پر غور کریں تو ہوا رکی ہوئی ہے، رکی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہوا جو ہے وہ مؤنث ہے۔ ہوا چل رہی ہے، رہی کا لفظ جب ہم نے استعمال کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہوا جو ہے مؤنث ہے۔ اگر رہا ہوتا تو پھر ہوا مذکر کہلاتی، لیکن چونکہ یہاں پر ہم چل رہی ہے، رکی ہے، ٹھنڈی ہے، تو ان کی وجہ سے، ان جملوں کی وجہ سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہوا جو ہے مؤنث ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں بے جان اجسام کا پتہ لگانا ہو تو سب سے پہلے ہم ان کے جملے بنائیں گے، ان کے جملوں پر غور کریں گے، اور جملوں پر غور کرتے ہوئے پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آیا وہ لفظ، وہ جسم جو ہے نر ہے یا مادہ ہے۔ جیسے پانی کی مثال لے لیں، پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے، پانی آ رہا ہے، تو اس سے ہمیں کیا اندازہ ہوا کہ پانی جو ہے ٹھنڈا ہو گیا ہے، آ رہا ہے، پانی جو ہے مذکر ہے۔ یہاں ہم بارش کی مثال بھی لے سکتے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بارش رک چکی ہے، بارش تھم گئی ہے، تو ہو رہی ہے، رک چکی ہے، تھم گئی ہے۔ جب ہم نے مؤنث کو استعمال کیا ہے جملے میں تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بارش جو ہے مؤنث ہے۔ یہاں پر ہم بستے کی مثال لے سکتے ہیں، بستہ پھٹ گیا ہے، بستہ پرانا ہو گیا ہے، بستہ خراب لگ رہا ہے، تو یہاں پر پھٹ گیا ہے، پرانا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ بستہ جو ہے مذکر ہے۔ میز کی مثال لے سکتے ہیں، میز ٹوٹ گئی ہے، میز پرانی ہو گئی ہے، میز گندی ہو گئی ہے، گندی، ٹوٹ، پرانی، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے میز ٹوٹ گئی ہے، گندی ہو گئی، پرانی ہو گئی ہے، یعنی میز مؤنث ہے۔ کتاب نئی ہے، کتاب پھٹ گئی ہے، کتاب پرانی ہو گئی ہے، کتاب سے ہمیں سمجھ آیا ان جملوں سے کہ کتاب ہماری جو ہے مؤنث ہے۔ گھر بن رہا ہے، گھر بن گیا ہے، گھر پرانا ہو گیا ہے۔ جملے کی مدد سے ہم نے اندازہ لگایا کہ گھر جو ہے وہ اپنے آپ میں مذکر ہے۔ یعنی جب بھی ہمیں بے جان اجسام کی تذکیر و تانیث معلوم کرنی ہو تو ہم ہمیشہ ایک عام سا جملہ بنائیں گے، تاکہ ہمیں اس جملے کی مدد سے یہ اندازہ ہو سکے کہ آیا وہ چیز مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اس طرح آپ کو بآسانی یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ چیز یا وہ جسم جو ہے اس کو ہم مؤنث کہیں گے یا مذکر کہیں گے، سادے جملے کی مدد سے۔ کچھ قاعدے بھی موجود ہیں ان اجسام کو مذکر یا مؤنث کیٹیگری میں ڈالنے کے لیے، لیکن ان کو یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی چند جگہوں کو یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ مثلاً تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں، صرف جمعرات کو چھوڑ کے، جمعرات مؤنث ہوتی ہے۔ جیسے تمام دن، بدھ آ گیا، منگل آ گیا، پیر آ گیا، جمعہ آ گیا، ٹھیک ہے، جمعرات آئے گی، تو صرف جمعرات مؤنث ہے، باقی تمام جو دن اور مہینوں کے نام ہیں وہ مذکر کہلاتے ہیں۔ جنوری آ گیا، فروری آ گیا، مارچ آ گیا، جون چلا گیا، تو یہاں پر ہمیں جملے کی مدد سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ تمام دنوں اور مہینوں کے نام جو ہیں مذکر ہیں، صرف جمعرات کو چھوڑ کے، جمعرات جو ہے وہ مؤنث کیٹیگری میں شامل ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ تمام شہروں کے نام
پر غور کریں تو وہ مذکر ہیں، جیسے لاہور، پشاور، گلگت، اسلام آباد، مکہ معظمہ، تہران وغیرہ، مگر دلی مؤنث ہے، لیکن جب دہلی کہا جائے تو مذکر ہوگا۔ یعنی اگر آپ جملے کو پر غور کریں، لاہور بہت گرم، نہیں، لاہور ایک تاریخی شہر ہے، لاہور آنے والا ہے، لاہور آنے میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ اسلام آباد بہت ٹھنڈا علاقہ ہے، اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ تمام شہر جو ہیں ان کے نام جو ہیں مذکر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم تمام نمازوں کے ناموں پر غور کریں تو تمام نمازوں کے نام جو ہیں وہ مؤنث میں بولے جاتے ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، مگر جنازہ مذکر ہے۔ اگر آپ جملوں میں استعمال کریں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، ظہر کی اذان ہونے والی ہے، عصر کی نماز ہو گئی ہے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، مغرب کی اذان ہو رہی ہے، عشاء کی اذان ہونے والی ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں، جنازہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جملے کی مدد سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جنازہ مذکر ہے، باقی ہو رہی ہے، ہونے والی ہے۔ جملوں میں ان الفاظ کی وجہ سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ تمام نمازیں جو ہیں مؤنث میں استعمال ہوں گی۔ اس کے علاوہ اردو زبان کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ جن بے جان اسما کے آخر میں یائے معروف ی ہو وہ مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے پگڑی، چھڑی، کرسی، ٹوپی، کھڑکی، پگڑی وغیرہ، تاہم موتی، دہی، گھی اور پانی اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی پگڑی، چھڑی، کرسی، ٹوپی، کھڑکی ٹوٹ گئی، پگڑی پہن لی، چھڑی گر گئی، کرسی ٹوٹ گئی، یہ ہم مؤنث کے زمرے میں استعمال کریں گے، جبکہ موتی گر گیا، دہی پھٹ گیا، گھی خراب ہو گیا، پانی گرم ہو گیا، یہ سارے مذکر زمرے میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ 6 حرفی عربی الفاظ جن کے آخر میں الف ہو مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے ادا، وفا، جفا، عطا، سخا، رضا، حیا، ثنا، شفا، دعا وغیرہ۔ جن میں الف ہوں گے، ادا سے دیکھ رہی ہے، وفا ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں، جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ، لیکن قرآن مجید اور گرنتھ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یعنی تورات، انجیل، زبور کو ہم مؤنث کے زمرے میں ڈالیں گے، اور قرآن مجید اور گرنتھ جو ہے مذکر ہوگا، جیسے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، تورات پڑھ لی ہے، انجیل پڑھ لی ہے، زبور پڑھنے والی ہوں، قرآن مجید پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ اس طرح مذکر اور مؤنث کا فرق یہاں پر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مذکر و مؤنث دونوں کے زمرے میں آتے ہیں، اہل زبان یعنی ان کو مذکر میں بھی صحیح مانتے ہیں اور مؤنث میں بھی، جیسے آغوش، سانس، بلبل، غور، طرز، گیند، فکر وغیرہ۔ گیند گر گئی، گیند گر گیا، لیکن گیند پھٹ گئی، لیکن اگر میں اپنے انداز سے سوچوں تو گیند کو میں مؤنث میں ڈالوں گی۔ فکر ہو رہی ہے، یہ بھی مؤنث میں آئے گا۔ اچھا، غور و فکر ہو رہا ہے، یہ مذکر میں آ جائے گا۔ طرز خراب ہو گئی ہے، یہ مؤنث میں آ جائے گا۔ یہاں اب میں نے جملے بنائے، ایک دم مجھے بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث، لیکن جب میں نے جملے میں ان الفاظ کو استعمال کیا تو جملے نے فوراً مجھے پتہ بتا دیا کہ یہ آیا یہ بے جان لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر۔ آغوش، ماں کی آغوش بہت پرسکون ہوتی ہے، ماں کی آغوش میں سکون ملتا ہے۔ تو کی آغوش، ماں کی آغوش، کی کا لفظ کا ہوتا تو یہ مذکر ہو جاتا، لیکن کی ہے تو آغوش جو ہے مؤنث میں ڈالیں گے۔ سانس چل رہی ہے، اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں سانس رک گیا ہے، تو یہاں پر مذکر مؤنث دونوں میں استعمال ہوگا۔ بلبل چہچہا رہی ہے، بلبل صدا لگا رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم بلبل کو بھی کہیں مذکر کہیں مؤنث کے زمرے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں، جیسے گنبد، ناک، ٹکار، چھت، میز، معراج، محراب، خاص، آب و ہوا، بارود، کیچڑ، جھاڑو، شراب، بسم اللہ، پتنگ، دہشت وغیرہ، جبکہ درخت اور وقت مذکر ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اوپر کے گنبد، ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے،
ڈکار آ گئی ہے، چھت گرم ہو رہی ہے، میز ٹوٹ گئی ہے، شب معراج آ گئی ہے، محراب ٹیڑھی ہو گئی ہے، گھاس جل گئی ہے، آب و ہوا اچھی ہو رہی ہے، بارود اچھا بارود، یہاں پر بارود کا لفظ بھی مذکر میں آئے گا، بارود جمع کیا گیا ہے، جمع ہو گیا ہے، ہو گئی تو نہیں کہیں گے ہم، بارود جمع ہو گئی ہے، یہ غلط جملہ ہے، بارود جمع ہو گیا ہے، بارود اکٹھا کر لیا ہے، اگر اکٹھی ہوتا تو یہ مؤنث ہوتا، لیکن ہم نے کہنا ہے بارود اکٹھا کر لیا ہے، بارود کا انبار لگا لیا ہے، تو یہاں پر بارود جو ہے ہمارا مذکر ہوگا۔ کیچڑ پھیلی ہوئی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، شراب پرانی ہو گئی ہے، بسم اللہ سے دعا شروع ہو رہی ہے، پتنگ پھٹ گئی ہے، بہشت میں جگہ مل گئی ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں مؤنث میں بولے جائیں گے، جبکہ درخت گر گیا ہے، بخت برا ہے، یہ مذکر ہیں۔ لہٰذا ہم نے اگر ہم اصول کی بات کریں تو اردو زبان میں اصول کے مطابق مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، صحیح جملہ بنائیں اور جملے کی مدد سے ہم یہ پتہ لگائیں کہ آیا وہ لفظ جو بے جان ہے وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو بآسانی ہم پتہ لگا سکتے ہیں۔ تو تذکیر و تانیث ہمیشہ جملے کی مدد سے معلوم کی جاتی ہے، جملہ ہی ہمارے پاس وہ کڑی ہے جو ہمیں بآسانی بے جان اسام کی تذکیر و تانیث یعنی مذکر یا مؤنث کا پتہ بتا دیتا ہے۔